بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. یہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 176 تا 184 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کذب، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت کہ جس وقت جھٹلایا اصحاب الایکۃ جنگل والوں نے المرسلین پیغمبروں، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت کہ جس وقت اصحاب الایکہ نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جنگل والوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم، جس وقت کہا ان لوگوں کو شعیب علیہ السلام الا تتقون، کیا تم کفر و شرک سے بچتے نہیں ہو؟ انی لکم، بے شک میں تمہارا رسول امین امانت دار. فاتقوا اللہ، بس ڈرو تم اللہ سے. وَأَطِيعُونِ، اور میری اطاعت کرو. وَمَا أَسْأَلُكُمْ، اور نہیں میں تم سے سوال کرتا، علیہ اس تبلیغ پر، من اجر، کسی اجر کا. ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا علی رب العالمین، مگر رب العالمین پر. اوفوا الکیل، ماپ پورا کرو. ولا تکونوا من المفسرین، اور نہ گھٹا کر دو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن سیدھے ترازو کے ساتھ کرو. ولا تبخسوا الناس، اور نہ تم گھٹا کر دو لوگوں اشیاءہم، ان کی چیزیں.
وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھیلاؤ تم زمین میں فساد. وَاتَّقُوا الَّذِي، اور ڈرو تم اس ذات سے، خَلَقَکُم، کہ جس ذات نے تمہیں پیدا کی، وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں کو پیدا کیا. جن قوموں پر اللہ جل شانہ کا عذاب آیا، ان قوموں میں ایک قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی بھی تھی. جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، تباہ ہوئی، ہلاک ہوئی، ان قوموں میں سے ایک قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھی. آپ نے اس سے پہلے مسلسل ہر رکوع میں انبیاء علیہ السلام کی قوموں کی تباہی کا تذکرہ سنتے چلے آ رہے ہیں. سب سے پہلے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ سنا، پھر ان کے بعد آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سنا، پھر آپ نے نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ سنا، پھر آپ نے ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ سنا، پھر آپ نے صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ سنا، اور پھر آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ سنا، اور اب اس رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ میرے رب نے فرمایا. یہ اصحاب الایکہ کون تھے؟ یہ جنگل والے کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے. ان 5 بیٹوں میں سے 2 بیٹوں کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا. ایک بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے. باقی 3 بیٹوں کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں آیا، ان کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا. ان 3 بیٹوں کا نام قرآن، زبور اور انجیل کی کتابوں میں موجود ہے. تو ایک بیٹی کوئی نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے اور بیٹی کوئی نہ تھی. اور 5 بیٹوں میں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا، نمبر 1 حضرت اسماعیل علیہ السلام، نمبر 2 حضرت اسحاق علیہ السلام. باقی 3 جن کا تذکرہ قرآن زبور انجیل میں آیا، ان میں ایک مدین علیہ السلام، ان میں دوسرے مدائن علیہ السلام، اور ان میں تیسرے حضرت کدار علیہ السلام. یہ 3 بیٹے ہیں جن کا تذکرہ قرآن زبور انجیل میں ہے، باقی 2 کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے. تو کل 5 بیٹوں کے نام کیا ہوئے؟ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، مدین، مدائن، کدار. یہ 5 بیٹے کل ہوئے. تو ان 5 بیٹوں میں سے 2 حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، ان کا تذکرہ قرآن میں آیا. تو جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب میں آ کر حضرت اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، ماں اور بیٹے کو اللہ کے حکم سے عرب کے سرزمین اور خطی مکہ کے علاقے میں چھوڑا، اور دوسری طرف اسحاق علیہ السلام جو ہے شام کے علاقے دمشق میں اللہ جل شانہ نے ان علاقوں سے اس نسل کو آگے بڑھایا. تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی علاقہ عراق تھا، آپ عراق میں رہنے والے تھے. جب عراق میں نمرود سے سامنا ہوا، آپ کے والد آزر وہ بھی مشرک
पूरी बस्ती और इलाका भी काफिरों और मुश्रिकों का, और बादशाह भी मुशरिक और काफिर, सारी कौम, सारा इलाका, सारा मुल्क आपके खिलाफ था और आपकी दावत को ठुकरा दिया, कबूल ना किया, तो अल्लाह जल्ल शाह ने आपको इराक शहर से हिजरत करने का हुक्म दिया। तो आप अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम और बीवी सारा अलैहिस्सलाम के साथ इराक शहर से हिजरत कर कर शाम के इलाके में चले गए। और शाम में जब पहुंचे तो शाम से एक तश्कील हुई हजरत लूत अलैहिस्सलाम की सदूम इलाके की तरफ और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दिमिश्क शहर की तरफ, और इनके मुज़ाफ़ात में जितने इलाके थे। तो यहां से ही फिर चूंकि सारे इलाके शाम के इलाके कहलाते हैं, तो शाम से फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरब की धरती मक्का के इलाके में छोड़ आओ। तो आप वहां पर छोड़ आए। अब इधर आपकी जो बीवी थी सारा अलैहिस्सलाम, शादियां तो और भी की, लेकिन ये दो बीवियां जिनसे औलाद और पैगंबरों की नस्ल आगे चली, उनमें एक हजरत सारा थी और दूसरे हजरत हाजरा थी। हजरत सारा अलैहिस्सलाम शाम के इलाके में है और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम मक्का के सरजमीन अरब की धरती पर है। तो अल्लाह जल्ल शाह ने सारा अलैहिस्सलाम को औलाद दी, उनसे पहले हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को औलाद दी। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से जो बेटा हुआ उसका नाम इस्माइल है, और उनके इस्माइल को नबूवत मिलने के बाद अल्लाह ने किसी और को नबूवत अता ना फरमाई, और इस इस्माइल अलैहिस्सलाम अरब की सरजमीन से परवान चढ़ रहे और कोई आपकी औलाद में पैगंबर नहीं आ रहे। उसी दौरान हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 13 साल के बाद पैदा हुए हजरत सारा अलैहिस्सलाम के बदन से। यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जब 13 साल हो गई, जिस वक्त कुर्बानी का वाकया पेश आया और जब ज़िबा का वाकया पेश आया कि अल्लाह ने ख्वाब दिखलाया और इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म हुआ, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम खूब दौड़ने के काबिल हो गए, बाशऊर हो गए, समझदार हो गए, तो उस उम्र में अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनको गर्दन में छुरी चलाओ और मेरे रास्ते में इनको कुर्बान करो। तो जिस वक्त आपकी उम्र 13 साल तकरीबन, जो मुफस्सिरीन फरमाते हैं 13 साल की, तो 13 साल इधर आपके ज़बियान का हुक्म हुआ और दूसरी सिमत हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के बदन से मेरे रब ने इसहाक अलैहिस्सलाम को पैदा किया। जबकि निकाह हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से पहले हुआ, हाजरा अलैहिस्सलाम से बाद में हुआ, लेकिन औलाद हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से पहले हुई और सारा अलैहिस्सलाम से बाद में हुई। अब हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से जब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है, तो उनके बाद दीगरे हजारों पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अभी कोई भी पैगंबर नहीं आ रहा। इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई। अब याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था इसराइल। इसराइल में कई मरतबा बतला चुका हूँ। इसराइल ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। इसरा इब्रानी जुबान का लफ्ज़ है। इसरा कहते हैं अबद को, इल कहते हैं इला को। इला का बंदा, इला कौन है? अल्लाह की जात, यानी अल्लाह का बंदा। अब बनी किसके लिए लफ्ज़? बनी कहते हैं औलाद को, तो अल्लाह के बंदे की औलाद। तो याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था। फिर याकूब अलैहिस्सलाम को मेरे रब ने 12 बेटे अता फरमाए, उन 12 बेटों से बनी इसराइल ये सारी के सारी जितनी भी नस्ल चली है उन 12 बेटों से चली। 12 कबीले बने, 12 बस्तियां बनी। तो इनसे इन 12 बेटों से 12 कबीले बने, पूरे इलाकों में वो फैल गए। हर एक की बेटे की निस्बत से पूरा का पूरा एक इलाका मशहूर हुआ। तो अल्लाह जल्ल शाह ने इन बनी इसराइल ने 4000 अंबिया अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। और 4000 अंबिया अलैहिस्सलाम में आखिरी नबी हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। अब हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को दुनिया से उठाए जाने, यानी जिंदा आपको अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया। ये बनी इसराइल का आखिरी पैगंबर है।
ابھی ادھر خاموشی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لا سے کوئی پیغمبر دیا ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زندہ آسمانوں کو اٹھا لیا گیا. آپ کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد 600 سال گزر گئے. 600 سال کے بعد میرے رب نے عرب کی دھرتی مکہ کی سرزمین پر حضرت محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش فرمائی. اور یہ ایک ہی پیغمبر ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے آئے اور آپ پر میرے رب نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا, انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا, نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا, رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا. آپ پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کی شریعت ساری کائنات کے لیے, آپ کا دین ساری دنیا کے انسانوں, جنات, فرشتے, شجر, حجر, چرند پرند, ہر چیز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے. اور قیامت تک کے لیے, قیامت تک کسی نبی نے پیدا ہی نہیں ہونا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئے تو ایسے شان کے ساتھ آئے کہ اب آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور نبی موجود نہیں ہے اور آپ کے بعد کسی نبی نے پیدا ہی نہیں ہونا. ورنہ ایسا وقت زمانہ بھی آیا کہ ایک ایک وقت میں ایک ایک پیغمبر ایک ہی دھرتی پر آئے, ایک ایک وقت میں کئی پیغمبر ایک ہی دھرتی پر آئے, جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام وغیرہ, اور ایک ہی وقت میں بہت سارے پیغمبر تشریف لاتے رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو عطا فرمائے ان کا نام یعقوب ہے, اور یعقوب علیہ السلام سے 12 بیٹے, ان 12 بیٹوں میں یوسف علیہ السلام مشہور پیغمبر ہے. اللہ جل شانہ سورہ یوسف پوری کی پوری قرآن مجید میں نازل فرمائے, محفوظ فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے پر جو مبنی ہے, جس سے بہت سارے ہیرے جواہرات نکلتے, موتی نکلتے ہیں انسان کو سیکھنے کے لیے, سبق حاصل کرنے کے لیے. بہرحال ان آیات کریمہ میں میرے رب نے جو ذکر فرمایا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 نسلیں چلی, 12 قبیلے چلے, اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے نا مدین, یہ مدین جو بیٹا تھا, یہ جس علاقے میں آ کر رہنے لگا اس علاقے کا نام مدین سے مشہور ہو گیا. جس علاقے میں مدین بیٹا آ کر رہنے لگا اس علاقے کا نام مدین سے مشہور ہو گیا. تو یہ وہ علاقہ مدین کا علاقہ کہلایا اور وہ نسل مدین کی نسل کہلائی. تو حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین سے جو نسل چلی اور پورا کا پورا ایک علاقہ پھیلا, اسی علاقے کے اندر اللہ جل شانہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت فرمائی. حضرت شعیب علیہ السلام کے میرے رب نے نبوت عطا فرمائی, پیغمبری عطا فرمائی, رسالت عطا فرمائی, اور آپ نے اس علاقے والوں کو دعوت توحید دی. تو جس طرح دوسری قوموں میں شرک پھیلا ہوا تھا, کفر پھیلا ہوا تھا, اور بہت ساری بیماریاں ان قوموں کے اندر موجود تھی, وہیں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی مشرک تھی, کافر تھی, اور ان کے اندر اور بہت ساری چیزوں کی کمیاں تھی. یہ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے, اس قوم کے اندر بہت سارے لٹیرے تھے, ڈاکو تھے, اور اس علاقے کے اندر لوگ چونکہ یہ جو علاقہ تھا اس علاقے کے اندر یعنی مدین علاقے کے اندر بین الاقوامی منڈی لگا کرتے تھے. لوگ دور دراز سے جانور اپنے تجارتی سامان لے کر آیا کرتے تھے, اور مدین علاقے میں آ کر چونکہ بین الاقوامی منڈی لگا کرتے تھی, لوگوں کا بہت بڑا ہجوم رہتا تھا, بہت بڑی یہ منڈی ہوا کرتی تھی, رش لگا رہتا تھا, اور یہاں پر لوگ آتے, سامان تجارت لے کر جاتے اور سامان تجارت لے کر آتے اور نفع کے ساتھ چیزیں خریدتے اور یہاں سے اور نفع کے ساتھ چیزوں کو بیچتے اور خرید کر اپنے علاقوں میں جا کر کچھ چیزوں کو بیچا کرتے تھے. جس طرح کا آج کے علاقے میں, آج کے زمانے میں آپ لاہور شہر کے اندر دیکھیں کہ یہاں پر منڈی لگتی ہے, لاہور شہر میں بہت بڑی منڈی لگتی ہے, اور یہاں پر آپ کے قریب گجگوٹا میں منڈی لگتی ہے. تو دو جگہوں پر منڈی مشہور منڈیاں ہیں جو لگا کرتے ہیں. آپ لوگ وہاں پر جا کر دیکھیں, جہاں پر اڈا پلان ہے, ریلوے اسٹیشن کے قریب بہت بڑی منڈی لگتی ہے,
وہاں پہ رش اور ہجوم رہتا ہے، لوگ چیزیں خریدتے ہیں اور اپنے اپنے دیہاتوں میں شہروں میں جا کر ان چیزوں کو، بستیوں میں جا کر ان چیزوں کو بیچتے ہیں سستے داموں خرید کر، اس سے اور ایک رش اور ہجوم لگا رہتا ہے اس منڈی میں۔ اسی طرح مدین علاقے کا اندر ایک بہت بڑا ہجوم اور رش لگا کرتا تھا۔ اب جب لوگ وہاں پر خریدو، اور پھر اس منڈی کے، اس مدین علاقے کے مضافات میں یعنی چاروں اطراف ایک بہت گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا، درخت ہی درخت، جنگل ہی جنگل، چاروں اطراف جنگل پھیلا ہوا تھا، اور اس جنگل کے بیچوں بیچ یہ بدین شہر آباد تھا، اور یہاں پر بین الاقوامی منڈی لگا کرتے تھے۔ اب جب لٹیرے آتے، ڈاکو آتے، وہ راستوں میں جو تجارتی کافلے جاتے ان کو لوٹ کر فوراً جنگلوں میں چھپ جایا کرتے تھے، ان پر ڈاکہ ڈال کر ان سے مال لوٹ کر جنگلوں میں گھس جایا کرتے تھے۔ اور دوسرا کام یہ خود لوگ کیا کرتے تھے، جب یہ کوئی چیز خریدتے تو جو ان پر کیل کا جو پیمائش کا جو آلہ ہوتا تھا، مثال کے طور پر جب چیز کو خریدتے تو اسے 5 سیر کے آلے سے خریدتے، اور جب بیچتے تو 6 سیر کے آلے سے بیچا کرتے تھے۔ یعنی جب خریدتے وقت تولنے کا پیمانہ وہ چھوٹا ہوتا، اور بیچنے کے وقت تولنے کا پیمانہ بڑا ہو جایا کرتے تھا تاکہ چیز کا وزن بڑھ جائے۔ تو اس طرح یہ بدیانتی کرتے تھے، اور لوگوں سے جب چیز خریدتے تو کم داموں خریدتے، یعنی کہ گھٹا کر خریدتے، اور جب بیچتے تو بڑھا کر بیچتے۔ اس سے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوا کرتا تھا۔ جس طرح کہ آج کے زمانے کے اندر دودھ کو مثال کے طور پر لے لو، جب دودھ خریدتے ہیں عام طور پر لوگ آج کے زمانے میں کیا بدیانتی کرتے ہیں، جب دودھ خریدتے ہیں تو 800 گرام کے آلے سے خریدتے ہیں یا 600 گرام کے آلے سے خریدتے ہیں، اور جب خریدتے ہیں تو 1000 آلے کے گرام سے خریدتے ہیں، اور جب بیچتے ہیں تو 600 گرام یا 800 گرام کے آلے سے بیچتے ہیں۔ بیچتے وقت پیمانے کو گھٹا دیا اور خریدتے وقت پیمانے کو بڑھا دیا، یعنی خرید رہے تو 1000 گرام کے آلے سے خرید رہے، اور جب بیچ رہے تو 800 گرام کا آلہ ہے یا 900 گرام کا آلہ ہے یا 600 گرام کا آلہ ہے، اس سے وہ بیچ رہے۔ تو یہ بدیانتی کر رہے، کمی پیشی کرنے والے تو میرے رب نے سورۃ المطففین میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی پیشی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب تیل کر لیتے تو پورا پورا لیتے، واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، اور جب وزن کر دیتے تو گھٹا کر دیتے، دیتے وقت گھٹا دیتے اور خریدتے وقت بڑھا دیتے، اس وقت تو پورا پورا کرتے اور بیچتے وقت گھٹا کر دیتے۔ تو اللہ جل شانہ واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی، تو یہ مدین کے علاقے میں رہنے والے لوگوں کی یہی حالت تھی کہ یہ لوگ اس طرح ناپ تول میں اور کیل کر ناپ کر چیزوں کو دینے میں بدیانتیاں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو سمجھایا، اپنی اس قوم سے کہا اے میری قوم، سب سے پہلی یہ دعوت ہوئی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کی، شرک سے روکا، کفر سے روکا، غیر کی عبادت کرنے سے روکا، ایک وحدہ لا شریک ذات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ قوم نہ مانی، قوم نہ سمجھی، اور چیزوں میں ڈاکہ زنی سے روکا، چیزوں کو بتا کر اور پیمائشوں میں کمی پیشی کرنے سے روکا، قوم کو خوب سمجھایا حضرت شعیب علیہ السلام تو، لیکن قوم نہ سمجھی، اللہ سے ڈرایا وہ نہ ڈرے، اللہ اپنی اطاعت کا حکم دیا انہوں نے اطاعت نہ کی، اور ان سے کسی بھی طرح کا کسی معاوضے کا اور اجرت کا سوال نہ کیا، اور فرمایا کہ میں صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے تمہیں بلا رہا ہوں، تمہارا ہی فائدہ ہے، تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے، لہٰذا میری بات مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، کفر کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، ناپ توڑ میں کمی پیشی کرنے سے بچ جاؤ، ڈاکہ زنی کرنے سے بچ جاؤ، ملاوٹی 2 نمبری کرنے سے بچ جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور اللہ سے ڈر کر اپنے معاملات میں سدھار پیدا کر دو، اپنے معاملات میں صفائیاں پیدا کر لو، اس میں کسی بھی قسم کی خرافات پیدا نہ کرو، اس میں کسی قسم کی بدیانتی پیدا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور میری بات کو مان لو اور سمجھ جاؤ اللہ کے عذاب سے تم بچ جاؤ۔ وہ قوم نہ بچی، انہوں نے جواب کیا دیا کہ کل کے سبق میں بتلاؤں گا۔ تو ان آیات کریمہ میں میرے رب نے فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا جنگل والوں نے پیغمبروں،
میں پہلے بھی بتلا چکا مرسلین جمع کا لفظ آیا تو ایک پیغمبر کو چٹلانا تمام پیغمبروں کی تکذیب کرنا ہے، اس لیے المرسلین جمع کا لفظ آیا۔ تو اصحاب الایکہ جنگل والے تو مدین کے اطراف، مدین بین الاقوامی منڈی اور اس شہر کے اطراف میں جنگل ہی جنگل پھیلا ہوا تھا، اس وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے ان علاقوں والوں کے لیے اصحاب الایکہ کا بھی لفظ آیا۔ تو جہاں کہیں بھی اصحاب الایکہ کا لفظ آئے تو آپ سمجھ جائیں اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ تو فرمایا کہ جھٹلایا اصحاب الایکہ جنگل والوں نے پیغمبروں کو، اذ قال لهم شعیب، جس وقت ان لوگوں کو کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے، الا تتقون، کیوں نہیں بچتے ہو تم کفر سے، کیوں نہیں تم بچتے ہو شرک سے، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارا رسول ہوں، امین امانت دار ہوں، جیسا اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے ویسے ہی تم تک پہنچاتا ہوں، اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ نہیں کرتا۔ فاتقوا اللہ، بس تم ڈرو اللہ سے، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر۔ دیکھیے اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آئے سب نے کیا کہا؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ایک اللہ کا ڈر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ہر بڑے اور چھوٹے تنہائی میں کیے جانے والے، مجمع میں کیے جانے والے گناہ سے انسان کو بچا سکتا ہے۔ اللہ کے ڈر کے علاوہ ڈنڈے، سوٹے، سزائیں، یہ انسان کو جرائم سے روکنا، انسان کو جو ہے جرائم سے دور رکھنے میں بہت کم معاونت کرتی ہے، بنسبت اس چیز کے کہ اللہ کا ڈر دلوں میں آ جائے، اللہ کا خوف دلوں میں آ جائے۔ جب اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے تو یہ تقوی ہی انسان کو ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچا لیتا ہے، بے حیائی سے بچا لیتا ہے، جرائم سے بچا لیتا ہے۔ تو پیغمبروں کی دعوت جہاں پر یہ رہی کہ میں تمہارا رسول ہوں، میں امانت دار ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، متصلی یہ بات کہی کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ واطیعون، اور میری بات مان لو، میری اطاعت کر لو، وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس دعوت پر کسی بھی قسم کے اجرت کا تقاضا نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا، تم کا میرا اجر، میرا اجر، میرا ثواب، میری اجرت، میرا معاوضہ الا علی رب العالمین، رب العالمین پر ہے۔ لہذا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، پورا کر تم کیل کو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، اور گھٹا کر نہ دو تم، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور وزن انصاف کے ساتھ کرو، سیدھے ترازو کے ساتھ کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تمہارے ان خرابات کے کرنے سے، کیا کن چیزوں کو کرنے سے؟ ناپ تول میں کمی کرنے سے، وزن پورا کر کر نہ دینے سے، سیدھے ترازو سے نہ تولنے سے، اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کر دینے سے، شکر اور شرک کرنے کی بنا پر کیا ہوگا؟ فی الارض مفسدین، زمین میں فساد پھیلے گا، زمین میں فساد پھیلے گا، لہذا فسادی نہ بنو، فسادی نہ بنو، اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والجبلۃ الاولین، اللہ کے تمہارے اوپر احسانات ہیں، جس ذات نے تمہیں پیدا کیا اسی سے ڈرو، اسی کی مان کر زندگی گزارو، تمہیں بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور تم سے پہلے جتنی بھی مخلوقات آئی ہیں ان سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لہذا اس رب کی ذات کی عبادت کرو اور اس کی مان کر زندگی گزارو، اس کے احکامات کے خلاف ورزیاں نہ کرو۔ یہاں تک دعوت ہوئی حضرت شعیب علیہ السلام کی، اس سے آگے اب قوم کا جواب کیا ہوا وہ میں کل کے سبق میں بتلاؤں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔